اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر وہی موضوع دماغی صحت از نظر اسلام یا مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز یا وہی بہداشت روانی از نظر اسلام۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈسکس کیے تھے کچھ پوائنٹ، اس کو مرور کر دیں۔ یہاں پر ہم نے دینداری اور شخصیت سالم کو مورد بحث قرار دیا۔ اس کے بعد ہم نے ظاہری نشانیاں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور وہ قرآنی مفاہیم جو قرآن نے ڈسکس کیے ہیں، ہم نے اس کو بحث کا مورد قرار دیا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ یاسین میں جو 3 نبیوں کی داستان ہے ایک بستی والوں سے، اس کا ذکر کیا، اور اس کے پیرائے میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دینی تبلیغ اور دینی معاملات میں پیروی کس کی کرنی ہے، یعنی دیندار شخصیت، شخصیت سالم، اس کے معیارات اس داستان قرآنی سے کون سے ہیں۔ اور ہم نے بتایا کہ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ لوگ آپ سے کسی اجر کی توقع نہیں رکھتے، خود سے اجر کی توقع نہیں رکھتے، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ یہ ایک معیار تھا اتباع کرنے کا، پیروی کرنے کا۔ آج ہم دماغی صحت کے حوالے سے 4 اہم چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ وہ 4 عامل ہماری جسمانی اور روانی صحت میں، دماغی صحت میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے غذا یا کھانا پینا، دوسرا نشہ آور چیزوں کا استعمال، 3 نیند یا سونا جسے کہتے ہیں ہم، اور 4 ہے ورزش۔ ان چاروں کو ڈسکس کریں گے اور قرآن کی اور اسلام کی اور روایات کی روشنی میں ہدایت لیں گے کہ دماغی صحت کے لیے، ہماری جسمانی اور روانی صحت اور سلامتی کے لیے یہ 4 چیزیں کیسے اثر انداز ہوتی ہیں۔ پہلے ڈسکس کرتے ہیں غذا یا طعام یا کھانا پینا۔ دیکھیں، کھانا پینا ہماری جسمانی سلامتی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ باڈی میں، ہمارے ہر انسان کے خون میں کچھ چیزوں کی مقدار ہے، اگر وہ اس کی مقدار کم ہو جائے تو ہمیں بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمارا جسم صحیح کام نہیں کرتا، اور چونکہ جسم کام صحیح نہیں کرتا، اس کے دنبال میں، اس کے پیچھے روانی بیماریاں بھی اور نفسانی بیماریاں بھی، اور وہ دماغی صحت کو بھی تھریٹ کرتی ہیں۔ یعنی ہر انسان کے خون میں پانی کی مقدار، شوگر، نمک، کیلشیم اور آکسیجن، یہ حیاتی ترین چیزیں ہیں جو انسان کے خون میں ہوتی ہیں۔ دیکھیں، انسان کا بدن جو ہے وہ ملینز آف سیلز سے بنا ہوتا ہے، ملینز آف سیلز، اور ان سیلز کو ضرورت ہوتی ہے انرجی کی، اپنا کارکردگی صحیح کرنے کے لیے، اور ان انرجی کو، یہ انرجی کن چیزوں سے لی جاتی ہے؟ یہ انرجی لی جاتی ہے کچھ کیمیکلز سے جو غذا کے ذریعے انسان کے بدن میں منتقل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، چربی ہے، پروٹین اور وٹامنس، یہ چیزیں انسان کے خون میں، اس کے سیلز میں حیاتی ترین چیزیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چربی اگر زیادہ ہو جائے تو دل کی مریض سامنے آتے ہیں، اگر جو ہے وہ شوگر زیادہ ہو جائے بلڈ سیلز میں تو یہ ڈائبٹیز اور اس طرح کی شوگر کے مریض سامنے آتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا تعادل بہت ضروری ہے۔ ان کھانے پینے کی اشیاء کو بہداشت سلامت نے یا سلامت روان نے یا دماغی صحت اور جسمانی صحت میں انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 5 گروپ میں تقسیم بندی کی ہے کہ یہ 5 اشیاء آپ نے اپنی غذا کا، اپنے کھانے پینے کا حصہ ضرور بنانا ہے۔ ان میں سے ایک ہے غلات، یا جس کو اناج، یہی جو اور آٹا اور روٹی اور اس طرح کی چیزیں، گیہوں وغیرہ،
دوسرا ہے پھل، پھلوں کا استعمال، فروٹس، تیسرا ہے سبزی ویجیٹیبلز، چوتھا ہے دودھ اور دودھ سے حاصل ہونے والی اشیاء، یعنی دہی ہو گئی، پنیر ہے، مکھن ہے اور اس طرح کی چیزیں، اور آخری میں پانچواں آتا ہے گوشت۔ یہ 5 گروپ انسان کی غذا کی تامین کرنے میں، اس کے بدن کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ان کو مناسب مقدار میں ہم نے یوز کرنا ہے، اور جب انسان جسمی طور پر سالم ہوگا تو اس کی روان بھی، اس کا دماغی صحت بھی، دماغی توازن بھی ٹھیک رہے گا۔ یہاں پر اسلام کی نگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کھانا پینا یا غذائے سالم یا ہیلدی فوڈ وہ کن چیزوں کو کہا جاتا ہے، یعنی اسلام ہمیں کس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے حلال، غذا حلال ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہے پاکیزہ، یعنی طیب بھی ہونی چاہیے۔ ان دونوں میں ڈفرینس ہے۔ حلال اس چیز کو کہتے ہیں یعنی ایک چیز جو مشروع طریقے سے ہمارے ہاتھ میں آتی ہے یا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایک خاص طریقے سے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس حیوان کا گوشت ہے تو وہ ایک شرعی طریقے سے ذبح کے ذریعے آپ تک پہنچے گا تو وہ اس کو حلال رزق کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر قرآن بھی دیکھیے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا۔ خداوند فرماتا ہے کہ وہ چیزیں کھاؤ یا ان چیزوں میں سے کھاؤ جو رزق اللہ نے آپ کے لیے حلال اور طیب بنایا ہے، اور یہ چیزیں منظم طریقے سے کھانا، حلال خدا کو کھانا۔ اب کچھ چیزیں ہیں دیکھیے وہ حلال ہوں اور شرعی طریقے سے ذبح بھی ہوئی ہوں، مگر کچھ کانالز کے ذریعے، کچھ شرائط کے ذریعے وہ ذبح شرعی بھی انسان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم بتائیں گے قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یعنی وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیم کا مال، یتیم کا اموال کھاتے ہیں اور ظالمانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں یتیم کے مال کو، یعنی ان کا تصرف اس مال پہ نہیں ہوتا مگر وہ اس یتیم کے مال کو اسراف کرتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن فرما رہا ہے کہ انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ جو مال کھا رہے ہیں یتیم کا ظالمانہ طریقے سے ناجائز طور پر، یہ لوگ اصل میں اپنے شکم میں، اپنے پیٹ میں آتش کو بھر رہے ہیں۔ یعنی وہ مال، ممکن ہے آپ ایک یتیم کا مال غلط طریقے سے مصرف کریں، اس پر تصرف نہ رکھتے ہوئے اس سے آپ حلال جانور خریدیں، اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کریں، مگر چونکہ یہ مال یتیم کا تھا اور آپ پر اس کا تصرف نہیں تھا تو اس لیے یہ مال بھی آپ کی جب شکم میں جائے گا تو خدا کہہ رہا ہے کہ آتش کی صورت میں جائے گا، نار کی صورت میں جائے گا، آگ کی صورت میں جائے گا۔ یہاں پر ایک مثال ہم لیتے ہیں، دیکھیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام جب عمر ابن سعد کے لشکر کی طرف آئے اور عمر سعد کے لشکر نے امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرا تو امام حسین نے وہاں پر ان سے فرمایا کہ میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کچھ باتیں مگر تم میری باتوں کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فقد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ، تمہارے شکم جو ہے وہ حرام سے پر ہو گئے ہیں، بھر گئے ہیں۔ یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ حرام غذا کا استعمال انسان کی جسمانی اور روانی قوت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو حرام کھا رہا ہے کسی بھی حوالے سے، وہ بہت ساری چیزوں کو، حق و حقانیت کو سمجھنے سے قاصر ہے، نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام جیسی ذات ان کے سامنے ہے مگر چونکہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، خود امام حسین علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، ان کے کلام مقدس کی روشنی میں کہ تم لوگ میری بات کو نہیں سمجھ پاؤ گے، یعنی تم لوگوں میں ادراک ہی ختم ہو گیا ہے کہ میں کون ہوں، تم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تم لوگ کس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہو،
کیونکہ یہ ادراک انسان کے ذہن میں اس کے دماغ میں ہوتا ہے، اور اگر دماغی صحت بے جا نہ ہو تو پھر یہ کام انجام پاتا ہے کہ شکم میں حرام ہے، اور اس کا اثرات انسان کے دماغ پر ہوتے ہیں، اور وہ دماغ سے تصمیم لیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ ولی خدا کو یا امام معصوم کو قتل کر دے۔ اس کی ایک اور مثال جو طیب غزہ کی ہے، آپ دیکھیے قرآن کریم ہماری رہنمائی جو کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف جب نیند سے بیدار ہوئے ایک بلند مدت کے بعد، تو ان کے بابت یہ آیت آئی ہے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِيكُمْ بِرِزْقٍ، یعنی وہ لوگ بھی جب بازار جانے کے لیے یا غذا کا انتظام کرنے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ازکا طعامن، یعنی طیب یعنی پاکیزہ غذا کی اس میں جاؤ اور اس کو لے کر آؤ، اس رزق سے، کھانے پینے کی چیزوں میں پاکیزہ چیزوں پر آپ نے دقت کرنی ہے، حلال اور طیب، حلالاً و طیباً۔ ان چیزوں کا اثرات انسان کی صحت پر بہت ہوتا ہے، انسان کے دماغ پر۔ ممکن ہے اس کی باڈی کی ضروریات کو پورا کر دے، ممکن ہے اس کی موقتاً ٹیمپرری اس کی باڈی کی نیڈ کو پورا کر دے، اس میں طاقت آ جائے، مگر یہ حرام گوشت یا یہ حرام غذا انسان کے روان پر، اس کے نفس پر، روح پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں، تو اور وہ انسان اپنی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کی ادراک اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا غذا کے، دیکھیں غذا کے حوالے سے منظم کھانا، یہی جو 5 گروہ ہم نے بتائے ہیں، غلات ہیں، پھل ہے، سبزی ہے، دودھ اور اس سے حاصل ہونے والی چیزیں اور گوشت، ان کو منظم طور پر اپنی ایک میٹ پلان کی صورت میں اس کا استعمال کرنا ہے، تب جا کے وہ بدن کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، بلڈ سیلز کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اور انسان کا روان بھی، اس کا دماغ بھی بہتر طریقے سے عمل کرتا ہے۔ دوسرا ہے ہمارے یہاں نشہ آور چیزوں کا استعمال۔ نشہ آور چیزیں عزیزان یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں، رائج کی جاتی ہیں، انسان کا اس کی طرف رجحان زیادہ ہے، اور آگاہی دینے والے بہت کم ہیں۔ یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کتنے ہی مسلمین اور مسلمان اور مومنین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نشہ آور چیزوں میں ملوث ہیں، اور وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے عزاداری میں بھی آتے ہیں، اپنی زندگیوں میں بھی اس سے وابستگی رکھتے ہیں، اور ایک نشئی انسان کے روپ میں معاشرے کا ایک جز بنے ہوئے ہیں، اور جن کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی ہے، جو دین سے، خدا سے، روحانیت سے دور ہو چکے ہیں۔ کیوں دور ہو چکے ہیں؟ کیونکہ نشہ آور چیزیں یا ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کرے، اسلام نے اس کو رد کیا ہے، اسلام نے اس کی نفی کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ مثال کے طور پہ ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے یا نہیں۔ قرآن میں خداوند فرماتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ سوال کرتے ہیں، پیغمبر سے خطاب ہے، یسألونک یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر یہ آپ سے شراب، مشروب، الکحل اور قمار، جوئے بازی، جوا کھیلنا، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو خداوند فرماتا ہے کہ قل فیہما اسم کبیر، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں یعنی شراب میں اور جوئے میں اسم کبیر گناہ بزرگ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے کچھ منفعت بھی ہیں، مگر یہاں پر خدا دیکھیں کیا فرما رہا ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهُمَا، خدا فرما رہا ہے کہ ان کا جو گناہ ہے، ان دونوں کو استعمال کرنے کا، یا قمار یا جوا کھیلنے کا یا شراب پینے کا جو گناہ ہے، وہ ان کے نفع سے، ان کی پروفٹ سے یا ان کے سود سے، منفعت سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ ان کے بارے میں بالکل فکر نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں، کیوں؟ گناہ ہے، اور گناہ سے ہمیں بچنا ہے۔ اور یہی الکحل جو ہمارے مغربی معاشروں میں
بہت رائج ہے. آج وہ لوگ چلا رہے ہیں, آج وہ لوگ جب سب کو نشے کر دیا اور شراب کا معتاد کر دیا, عادت سب کو شراب کی دلا دی, اب سائنس یہاں پر پہنچی ہے اور یہی سائیکالوجی کا علم بتا رہا ہے کہ آپ نے الکوہل سے پیچھے ہٹنا ہے, آپ نے الکوہل یوز نہیں کرنی. اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس نے الکوہل استفادہ نہیں کرنا, بچوں نے الکوہل یوز نہیں کرنی, اس کے دماغ پہ اثرات ہوتے ہیں. بیماریوں کے نام انہوں نے رکھ دیے ہیں, یعنی بہت ساری ایسی بیماریاں جس سے بچہ معلول پیدا ہوتا ہے یا اس کا ذہن, اس کا دماغ ناقص وجود میں آتا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی ماں نے دوران حاملگی میں کیا کیا, الکوہل کا استفادہ کیا. الکوہل تو یورپ میں تو حرام نہیں ہے, پھر اس سے کیوں چلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہ دینی اقدار اور دینی معیارات کو شروع میں لجبازی کی بنیاد پر نہیں مانا. آج سائنس اس جگہ پہ پہنچی ہے جس کا قرآن صدیوں پہلے بتا چکا ہے کہ اس میں گناہ ہے, اس کی منفعت کم ہے, گناہ اس کا کبیر ہے. یعنی یہ الکوہل کا یوز کرنا, یعنی یہی چرس اور یہی ہیروئن اور اس جیسی بہت سی چیزیں جو معاشرے میں عام ہیں, آپ دیکھیں کہ اس کا استعمال کرنے والا کس اسٹیٹ میں ہوتا ہے, کس مینٹل اسٹیٹ میں ہوتا ہے, کس حالت میں ہوتا ہے. کیا آپ جب اپنے بچیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں تو کیا کسی نشئی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ انسان نشئی ہے, ممکن ہے یہ پوری زندگی تباہ کر دے, اپنی بھی اور میری بیٹی کی بھی, میں کم سے کم اس کا اعتراف نہیں کروں گا, یعنی میں راضی نہیں ہوں گا کیونکہ یہ نشہ استعمال کرتا ہے. ہمارے یہاں عزاداری میں بھی یہ بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے, یا مومنین بہت زیادہ اس کی طرف راغب ہو گئے. میں نہیں جانتا کن حوالوں سے کس نے ان کو, یعنی مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ جائیں گے اور وہاں پر ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, مثال کے طور پر وہ ایک نشہ آور چیز کو استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پرواز کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم عرفانی اور سیر و سلوک کی منزلوں میں ہیں اور اس کا نام بھی مثلاً علی کی بوٹی اور اس طرح کی چیزیں رکھا ہوا ہے. کیوں ایسے نام رکھے ہیں؟ کہ آپ کو, آپ کی پرواز کو, وہ توہم ہے, وہ آپ کی ریئلٹی نہیں ہے. وہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نشہ آور کو, وہ موقتاً, وہ ٹیمپریری طور پر آپ کے ذہن میں اور آپ کے مغز میں جو انفارمیشن ہے وہ توہمی طور پر آپ کو آپ کے شبکے چشم پر, آپ کی آنکھوں پر دکھائی جاتی ہے اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی بہت زیادہ مخلوقات کی دقت اور ہمیں اس کا جو ہے وہ فیض حاصل ہو رہا ہے. یہ سب وہ بہانے تراشی ہیں جو انسان کن چیزوں سے لذت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے. وقتی لذت وقتی ہے, جب اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں یہی انسان دوبارہ اسی حالت کی طرف پلٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے کہ دوبارہ میں اس کو استعمال کروں اور دوبارہ اس حالت میں پہنچوں. اور یہ تدریجاً انسان کی زندگی میں, انسان کے باڈی میں, اس کے روان میں اثر انداز ہوتی ہیں کہ پھر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب اس انسان کو, اس نشئی کو یا اس فرد کو جو نشہ آور چیزیں استعمال کر رہا تھا, اس کو ہم بھیجتے ہیں ایک ہاسپٹل یا ایک تیمارستان میں, وہاں پر کہ نشہ اس سے چھڑوایا جائے, کیونکہ یہ چھوڑ نہیں رہا ہے, کیونکہ وہ وابستگی ایسی ہے. اسی لیے قرآن نے اس کی طرف ہدایت کر کے کہہ دیا تھا کہ اس کے قریب مت جانا, اس کا گناہ اس کی منفعت سے زیادہ ہے, تم اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. پھر جب آپ کا یہ بدن کی نیاز کا حصہ بن جائے تو پھر آپ اس کی طرف جائیں گے. اور بہت برا کام انجام دیتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان یا اپنے آپ کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اور وہ نشہ آور چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں. یعنی اس اسٹیٹ میں نہ آپ کو خدا سمجھ میں آتا ہے, نہ آپ کو کوئی حق سمجھ میں آتا ہے, نہ ائمہ اطہار. یعنی وہ کیسی طبیعت ہے, وہ کیسی پرسنالٹی ہے جو نشے کی حالت میں بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو؟ یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا. یہ تو ایسی باتیں ہیں جو ایک وقت میں ایک چیز کالی بھی ہے اور سفید بھی ہے. تو یہ تو منطق اور یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جو انسان خود کو مومن اور مسلمان کہہ رہا ہے وہ کیوں اس میں ملوث ہے, وہ کیوں نشہ آور چیزوں کو استعمال کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو وقتی لذت مل رہی ہے اس سے,
کیونکہ مثال کے طور پہ اس کو افسردگی ہے کسی چیز سے اور اس کو اسٹریس ہے، اضطراب ہے، تو اس کو اس چیز کا استعمال کرنے سے آرامش ملتی ہے۔ تو آرامش کے صرف یہی طریقے آپ کو ملیں جس میں آپ کی پوری شخصیت تباہ، جس میں آپ کا اقتصاد تباہ، جس میں آپ کی زندگی، خانوادے کی زندگی، بچے، ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، اجتماعی زندگی نابود ہو جاتی ہے، تو آپ کو آرامش اس سے مل رہی ہے۔ یہ کیسی آرامش ہے کہ آپ اس کو لینے کے لیے ان ساری ویلیوڈ چیزوں کو اور ان ساری مہم چیزوں کو اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں؟ تو اگر آپ کے اعتراف میں کچھ ایسے لوگ ہیں یا آپ کے دوستوں میں، تو ان کو اس بات سے آگاہی دیں کہ نشہ آور چیزوں کا استعمال نہ کریں، نہ آزمائش کی طور پر، نہ چیک کرنے کے لیے، نہ یہ کہ میں دیکھتا ہوں ذرا ہوتا کیا ہے اس سے، آپ اس کے نزدیک ہی نہ جائیں۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ان چیزوں سے، شراب سے اور نشہ آور چیزوں سے، یا وہ چیزیں جو اس کو خدا سے دور کرتی، اسی لیے یہ چیزیں حرام ہیں۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ آپ کو اس مینٹل اسٹیٹ میں نہیں جانا ہے جہاں پر آپ خدا اور خدائی احکام سے ہاتھ اٹھا لیں، نہیں جانا ہے اس اسٹیٹ میں۔ اس کے بعد پہلی ہم نے ڈسکس کی غذا یعنی کھانا پینا، دوسرا ہم نے بتایا کہ نشہ آور چیزیں کہ انسان کی دماغی صحت پہ اثر انداز ہوتی ہیں، تیسری ہے نیند، تیسری ہے سلیپ، نیند، یا فارسی میں اس کو کہتے ہیں خواب۔ نیند کی اساسی ترین انسان کی ضرورت نیند ہے۔ یہاں پر نیند کو محققان نے جسمانی اور ذہنی سلامتی کا منبع قرار دیا ہے، یعنی بنیاد قرار دیا ہے کہ انسان کی نیند اگر کم و زیاد ہو تو پھر یہ انسان اپنے اس ہیلدی مینٹل اسٹیٹ کی طرف نہیں آ سکتا۔ یعنی اس کی نشانی ہے سلامت جسم و روان، یعنی نیند کا پورا ہونا۔ حالانکہ نیند کیا کرتی ہے؟ یعنی یہی ہمارا سونا، یہ انرجی کو ذخیرہ کرتی ہے اور بعد میں آنے والے کاموں کو جو ہمیں انجام دینا ہے اس کے لیے اس انرجی کو یوز کرنا ہے ہمیں۔ تو نیند ہماری انرجی کو ذخیرہ کرتی ہے، اس کو سیکیور کرتی ہے تاکہ ہم اٹھنے کے بعد دوبارہ سے اپنی فعالیت کو انجام دیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، مہم ترین سوال، وہ یہ کہ کتنے گھنٹے کی نیند پوری ہو؟ اتنے گھنٹے کی نیند پوری ہو جس سے انسان کی نیاز پوری ہو۔ یہاں پر بعض اوقات اشتباہ کرتے ہیں، عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ 7 سے 8 گھنٹے سونا ہے۔ 7 سے 8 گھنٹے ہر انسان کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بوڑھوں کی ضرورت مختلف ہے، جوانوں کی مختلف ہے، بچوں کی مختلف ہے۔ یہ چیز، یہ سونا، یہ نیند آپ کی بیس کرتی ہے آپ کی فعالیت پر، آپ کی بیماری پر۔ ایک انسان بیمار ہے اور اس کو درد کی حالت میں ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ سلایا جاتا ہے تاکہ یہ درد کو احساس نہ کر سکے کچھ عرصے تک، یعنی آپریشن کے بعد اور آفٹر سرجری اور اس طرح کی چیزیں۔ اس کی مختلف ہے، ایک آدم سالم، ایک انسان نارمل، اس کی نیند معین ہے۔ بوڑھوں کو کم تر نیند کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کی نیند کی نیند اور اس کی جو آورس ہیں، آورس آف سلیپنگ، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں اور جوانوں میں زیادہ ہیں کیونکہ ان کو فعالیت کرنی ہوتی ہے اور ان کی فعالیت کا معیار پہ یہ سوتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں خاص مواقع ہیں جہاں پر انسان زیادہ نیند کو پسند کرتا ہے۔ ایک اس میں سے اسٹریس ہے اور دوسرا ہے افسردگی۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ سوتے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بھوک بھی نہیں لگتی، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، تھوڑا سا پانی پیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ ان کی حالت افسردگی کی حالت ہے، تنہائی کی حالت ہے۔ اب یہ کوئی بھی آپ کو مثال کے طور پہ یہ انسان جس کو نیند زیادہ آ رہی ہے یہ خود بھی نہیں پوچھتا کسی سے کہ یار میں اس پیٹرن میں کیوں آ گیا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ اسٹریس ہیں، اس پر فشار روانی ہے، اس کے دماغی صحت کو خطرہ ہے، اس کے ساتھ کچھ ایسے واقعات و ثانیات اور کچھ تفکرات ہیں جس کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ سو رہا ہے اور اس ہوشیاری اور کانشیسنس کی اسٹیٹ میں نہیں آنا چاہتا۔ سونے سے اس کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیں قرآن نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ نیند اساسی ترین ہے، اور نیند کے حوالے سے قرآن ہمیں کہتا ہے موجب آرامش ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے نیند کو بنایا ہے آرامش کے لیے، اور اسی نیند میں جو ہم خواب دیکھتے ہیں جس کو رویا کہتے ہیں یا ڈریمز، اس کا بھی ذکر قرآن نے کیا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ آپ کی مثال کے طور پہ وہ کام جو آپ ہوشیاری میں کانشیسنس میں انجام نہیں دے پا رہے اور جس کی وجہ سے آپ اضطراب کی حالت میں جا رہے ہیں، تو یہ خواب آپ کے اس فعالیت کو ارضا کر دیتا ہے۔ یعنی بہت ساری مقامات پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی وجہ سے شرائط اجتماعی اور گناہ اور کسی وجہ سے نہیں کر پا رہے، آپ کے پر فشار ہے، تو آپ خواب کی حالت میں وہ مناظر دیکھیں گے جس سے آپ کی وہ فعالیت ارضا ہو جائے گی۔ یہ روان شناسان یا سائیکالوجسٹ جس میں فروئڈ، اس نے یہ نظریہ دیا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان جو ہوشیاری کی حالت میں، جو سمجھداری کی حالت میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے معنی، بہت سارے ہرڈلز اس کو ایک کام کرنے سے روکتے ہیں، جب یہ انسان سو جاتا ہے تو خواب کی حالت میں وہ کام انجام دیتا ہے جس سے اس کی صحت صحیح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خواب کو یا خواب دیکھنے کو سائیکالوجسٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، یہ روان تحلیل گری والے بہت یوز کرتے تھے اور آج بھی۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیمار کو، جس انسان کے پاس روانی مسائل ہیں یا اس کے دماغی صحت ٹھیک نہیں ہے، اس کی انفارمیشن کو لینے کے لیے اس سے پوچھتے ہیں کہ اپنے خوابوں کو تعریف کرو، آشکار کرو، ہمیں بتاؤ کیا خواب دیکھتے ہو۔ اصل میں ان کا خواب کے بارے میں جاننا یہ ناہوشیار تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سائیکالوجسٹ ناہوشیار، کیونکہ وہاں پر مسائل ہیں، وہ کچھ چھپا رہا ہے اور وہ نہیں بتانا چاہ رہا، اس کو خود بھی اس چیز کا ادراک نہیں ہے، مگر جب یہ کہتا ہے کہ اپنے خواب کو بیان کرو تو یہ سائیکالوجسٹ اس کے خواب کی انفارمیشن سے، اس کی واقعیت و زندگی سے ایک نتیجہ لیتا ہے اور وہ اس جڑ تک پہنچتا ہے کہ اس کا مسئلہ کہاں ہے، جس کے بارے میں خواب میں دیکھیں قرآن میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، یعنی خدا کی آیات میں سے ہے، خدا کی نشانیوں میں سے ہے رات کا تم لوگوں کو خواب دیکھنا، کہ خواب ایک جنبہ مثبت رکھتا ہے، ایک پازیٹیوٹی رکھتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے جو یہ سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں کہ وہ فعالیت جو انسان کو انجام دینی ہے مگر وہ دے نہیں پا رہا، تو بخاطر ان کے اس کو اضطراب ہو جائے، وہ خواب اس فعالیت کا ارضا کر دیتا ہے، یہ نارمل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے۔ اسلامی متون میں اور روایات میں زیادہ سے زیادہ سونا یا نیند کی حالت میں رہنا، اس کو کراہت سے دیکھا گیا ہے، یعنی دین و دنیا کو تباہ کرنا ہے۔ یہ سارے معصومین کی روایتوں میں ہے کہ زیادہ سونے والا انسان دین و دنیا کو تباہ کر دیتا ہے، اپنی عمر کا ایک حصہ، بہت بڑا حصہ ضائع کرتا ہے، روزمرہ کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو انسان باڈیلی اچھی اسٹیٹ میں نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ سوتا ہے، وہ خواب آلود رہتا ہے، ہمیشہ خمار میں رہتا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا اس انسان سے بیزار ہے جو زیادہ سوتا ہے، اور قیامت کے دن رحمت الہی سے بہرہ مند نہیں ہوگا جو زیادہ سوتا ہے۔ تو بس یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہماری نیند کا معیار، اس کا تعین ہماری فعالیت پر، ہماری مینٹل اسٹیٹ پر اور ہر انسان کا مختلف ہے۔ اور چوتھا اور آخری چیز جو ہماری روانی اور جسمی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے ورزش کرنا۔ حالانکہ ورزش آپ باشگاہ یا کسی جم جا کے کریں یا گھر میں کریں یا پارک میں کریں، کسی بھی حالت میں ورزش کرنا، ورزش یعنی اپنے بدن کو آمادہ کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا بدن تم پر حق رکھتا ہے، اور بدن کا حق یہ ہے کہ اسے قوی اور قدرت مند اور سالم بناؤ۔ دیکھیں آئمہ ورزش کو اور بدن کو قدرت کی طرف لے کے جانے کے لیے ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا کی طرف سے ہماری طرف بھیجی گئی ہیں تاکہ انسان کا جسم اور روان، انسان کا بدن اور دماغ دونوں سالم رہیں، کیونکہ دونوں کا ایک کنیکشن ہے بہت گہرا۔ جب انسان کا بدن سالم ہوتا ہے تو اس کا دماغ اچھی طرح کام کرتا ہے، جب انسان کا بدن سالم رہتا ہے تو اس کی روح اور نفس میں بہت ساری اوصاف پیدا ہوتی ہیں۔
تو ورزش کو امام سجاد، آپ یہ دیکھیے کہ امام علی علیہ السلام نے دعائے کمیل میں جو ہم ہر شب جمعہ کو پڑھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اور جو پڑھاتے ہیں وہ تو دعائے کمیل کے چیمپئنز ہیں، یعنی اس سرعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور وہ چند گنے چنے جملے ہیں جو آپ سے ریپیٹ کرواتے ہیں، مگر اس میں جو کوڈز ہیں دعائے کمیل میں انسان کی سلامتی کے لیے اور انسان کے اہداف کو مشخص کرنے کے لیے وہ نہیں بتاتے۔ مثلا یہی دعائے کمیل میں جملہ ہے، یا ربی یا ربی یا ربی قوی علی خدمتک جوارحی، امام علی فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے یہ جملہ سنا یا کسی وہ دعائے کمیل کے چیمپئنز نے آپ سے یہ ریپیٹ کرایا تاکہ آپ کے ذہن میں مرور ہو جائے؟ درست ہے، یا نورو یا قدوسو کو ریپیٹ کریں، بہت عظیم ہے، ذکر ہے، اس میں اعظم ہے، مگر پوری دعائے کمیل کو کسی نے تفسیر کیا؟ آپ اہتمام کریں، آپ ہر جمعہ ہر شب جمعہ تو دعائے کمیل کا اہتمام کرتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، دعا و مناجات کا اہتمام کرتے ہیں، اس طرف کیوں نہیں آتے کہ کسی ایسے عالم سے آپ کہیں کہ آقا ہم 2 مہینے یعنی 8 ہفتے ہر شب جمعہ صرف اس بات پہ لگائیں گے دعائے کمیل کو لفظی تفسیر کرے ہمارے لیے کوئی، کہ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا معنی ہے، اور اس کا کیا ترجمہ ہے، اور اس سے کیا مراد ہے۔ آپ لوگ اہتمام کریں، دعائے کمیل کو تفسیر کریں۔ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا، عربی پڑھ رہے ہیں اور وہ بالکل جیسے ایکسیلیٹر دیا ہوا ہے اس طرح سے پڑھ رہے ہیں، ایسے نہیں پڑھنی ہے دعائے کمیل کا کیا فائدہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں اندر۔ امام علی کہہ رہے ہیں کہ خدایا 3 دفعہ فرما رہے یا ربی یا ربی یا ربی قوی علی خدمتک جوارحی، میرے بدن کو قدرت دے، قوی کر تاکہ میں تیری خدمت انجام دے سکوں۔ بدن کا قدرت مند ہونا دماغی صحت کا ضامن ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دعائے کمیل میں یہ جملہ نہ ہوتا کہ امام علی بول رہے ہیں کہ خدایا میرے بدن کو قوی کر۔ کیوں قوی کر؟ یعنی خدمت خدا، خدا کو تو ہماری خدمت نہیں چاہیے، خدمت خدا یعنی خلق کی خدمت کی یعنی لوگوں کی خدمت کرنا۔ آپ کا بدن قوی ہوگا، آپ کا جسم قوی ہوگا تو آپ خلق خدا کی خدمت کریں گے۔ یعنی وہ مسئولیت جو خدا نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے ہم اپنے قوی بدن سے اس کو انجام دیں گے، یعنی وہ اپنی فعالیت سے دشمن خدا کو ڈرائیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ ہم قوی ہیں اپنی بدن کی قدرت مندی سے۔ جو انسان کمزور ہوتا ہے، جو انسان بدنی طور پر کمزور ہوتا ہے، وہ معاشرے کے بہت سے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے، بہت سے کام انجام نہیں دیتا، فعالیت کو انجام نہیں دیتا، کیونکہ اس نے اپنے بدن کو تکرار اور تمرین کی مشق کی عادت ہی نہیں ڈالی ہے۔ قوی کرنا ہے بدن کو عزیزان۔ امام علی فرما رہے ہیں، امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہمارے لیے حجت ہیں ان کا کلام۔ کم سے کم معرفت جو اماموں کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو واجب الطاعہ سمجھیں، ہم ان کو ان کے ہر کلام کو کہیں چشم، ہم ان ہر کلام کو کہیں کہ میں اس پر عمل کروں گا، کم سے کم عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اس میں تو کسی کا نقصان نہیں ہے بدن کو قوی کرنا۔ حالانکہ یہ منفی اس کا جو پیرایا ہے کہ جوان جو ہے وہ بدن کو قوی کر رہا ہے، جم جا رہا ہے اور اپنی باڈی کو ایسے بنا رہا ہے اور پھر آدھی آستینوں کی اور تھنگ کپڑے پہن کر مثال کے طور پہ دوسروں کو شو آف کر رہا ہے۔ نہ، یہ بدن کا کام نہیں ہے۔ بدن کو قوی کریں تاکہ آپ اس سے خدمت کریں، خدا کی خدمت، خالق خدا کی خدمت۔ اپنے بدن کو قوی کریں تاکہ آپ کسی سے، آپ کے اندر احساس محرومیت نہ ہو کہ وہ انسان اس کام کو انجام دے رہا ہے، میں کیوں نہیں انجام دے سکتا۔ اس کے پیچھے بڑے کازز ہیں۔ ایک کمزور انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ میں حاضر نہیں ہوں، میری پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں، اس کے پیچھے اس کے پاس بہت زیادہ افسردگی آتی ہے۔ تو قوی کریں اپنے بدن کو، ہر حوالے سے اپنے بدن کو قوی کریں، کیونکہ بدن کا قوی ہونا ہی مینٹل ہیلتھ اور دماغی صحت کا ضامن ہے۔ اپنے بدن کو ہر حوالوں سے، غذا سے، نشہ آور چیزوں سے دوری کر کے، ورزش کے ذریعے، اور یہ جو گروپ بتائے ہیں 5 غذاؤں کے گروپ، اس کو صحیح تعادل سے استعمال کر کے اپنی زندگی میں آپ دیکھیں کہ اس کا تعادل ہماری مینٹل ہیلتھ کو کتنا
اثر انداز کرتا ہے، آپ خود فیل کریں گے کہ یار یہ بہت زیادہ میں اچھا فیل کر رہا ہوں، آپ حشاش بشاش رہیں گے، آپ کے اندر وہ خدائی صفات آئیں گی، آپ کا دل نرم ہوگا۔ ان چیزوں کو، ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں پلان کے ذریعے انفرادی، انڈیویجول، کسی گروپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انفارمیشن موجود ہے۔ اور ہمارا بھی اس بات کو کرنا صرف اسی لیے ہے کہ آپ اس کی طرف آگاہی حاصل کریں کہ یہ چیزیں انسان کی دماغی صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے ان چیزوں کو ڈسکس کیا، آنے والے درس میں ایک بہت اہم ٹاپک کی طرف اشارہ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں اور ایمان کس طرح ہماری دماغی صحت پر اور ہماری مینٹل ہیلتھ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔